بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو تیسری جماعت کے لیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 3.3 آج پڑھنا ہے، یعنی تیسرے سبق کو ہم تیسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق میں آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں: متن سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں اور 1 منٹ میں کم از کم 60 کثیر الاستعمال یعنی ایسے الفاظ جو بہت زیادہ کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ آپ نے آج پڑھنا، مناسب رفتار درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنی ہے اور متن سے متعلق سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے: افضل عمل۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو۔ تم کبھی نیک اعمال کا احاطہ نہیں کر سکتے اور یہ جان لو کہ سب سے افضل عمل نماز ہے۔ ہمیشہ مومن ہی وضو پر محافظت رکھتا ہے۔ یہ سنن ابی ماجہ سے ایک حدیث لی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت اختیار کرنے اور نماز پڑھنے کی کس قدر تلقین فرمائی کہ اس کو سب سے افضل عمل قرار دیا، کہ ہمارے اعمال میں سے سب سے بہتر، بلند ترین، افضل عمل جو ہے وہ نماز پڑھنا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہدایت دیے رکھے کہ ہم مستقل مزاجی سے اس پہ عمل کرتے رہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم پہلے کریں گے دہرائی، اور دہرائی میں آپ کے لیے ایک اقتباس، ایک پیراگراف لکھا گیا ہے۔ آپ نے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں اس اقتباس کو پڑھنا ہے اور اس میں سے اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کی پہچان کرنی ہے، ان کا انتخاب کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے۔ تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی یقیناً آپ نے یہ سرگرمی دہرائی کی ذیل میں کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ کو میں ایک مختصر سی کہانی یا واقعہ بتاتی ہوں، میں پڑھتی ہوں اور آپ سنیں گے۔ کسی جنگل میں ایک ہرے بھرے درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ اس میں چڑیا اور اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے۔ اس درخت اور چڑیا کی آپس میں دوستی تھی۔ ہے نا عجیب بات کہ درخت اور چڑیا کی آپس میں دوستی تھی۔ اور جب چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا اکٹھا کرنے نکلتی تو درخت بچوں کو دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے درخت کی ٹہنیاں لہلہا رہی تھیں، سورج کی کرنیں ان پر پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں، یہ ایک مختصر سا اقتباس تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ کہانی جو بھی آپ نے پڑھی یہ کس کے بارے میں تھی؟ بالکل صحیح، یہ کہانی ایک درخت اور چڑیا کے بارے میں تھی۔ چڑیا کہاں رہتی تھی؟ بالکل صحیح، آپ نے اقتباس میں پڑھا، میں نے پڑھا اور آپ نے سنا کہ چڑیا درخت پر رہتی تھی۔ چڑیا کے کتنے بچے تھے؟ چڑیا کے ننھے منھے 2 بچے تھے۔ چڑیا اور درخت کی دوستی کیسی تھی؟ چڑیا اور درخت کی بہترین دوستی تھی۔ چڑیا کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ آپ نے مجھ سے سنا، میں نے اقتباس سے پڑھا کہ جب چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا لینے چلی جاتی تھی تو درخت اس کے بچوں کی حفاظت کرتا تھا۔ پیارے بچوں، آج کا مقصد تدریس آپ کو سکھانے کی بات، سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اقتباس دیا جائے تو آپ اس میں ایسے الفاظ جو آپ اپنے روزمرہ زندگی میں، اپنے اسلامیات میں، دیگر مضامین جو اردو میں لکھے گئے ان میں پڑھتے ہوں، ایسے الفاظ جو زیادہ استعمال کرتے ہوں لکھنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں، ان کو روانی سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، اور نہ صرف پڑھ سکیں بلکہ ذہن میں ان کا مفہوم بھی سمجھ سکیں، اور اس سے متعلقہ اگر آپ سے سوالات پوچھے جائیں تو آپ ان کا جواب بھی دے سکیں۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل جو ہمارے خاص الفاظ ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے صادق، بابت، امین، دیانتداری، وصول، بلند اخلاق، بھیک اور دام۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی کتاب میں خاص الفاظ کی ذیل میں دیے گئے ہیں، شامل ہیں۔ ان کا درست تلفظ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مزید جب آپ سبق کی پڑھائی کریں گے تو آپ ان کو خود بھی درست انداز میں ادا کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ، آپ سب سے پہلے اپنی کتابیں کھول کے اپنے سامنے اپنی میز پر رکھ لیں یا اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔
میں آپ کے لیے اقتباس پڑھوں گی اور آپ اس کو غور سے سنیں گے، پھر آپ نے بھی اس کو فردن فردن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے اور فضول کھیلوں میں حصہ نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی صادق اور امین کا لقب پا چکے تھے۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت کے طور پر رکھی گئی چیز کو واپس کر دینا چاہیے۔ یہ ترمذی شریف، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کرنا شروع کر دی۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کے بارے میں بہت سنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی غرض سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دگنا منافع کما کر لائے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے لیے مثالی بلند خوانی کر دی، آپ نے اس کو سنا، تو آپ نے اس ویڈیو کو بھی یہیں پہ روکنا ہے اور خود ایک ایک کر کے آپ نے اس اقتباس کو یا آدھے اقتباس کو مناسب رفتار اور درست لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس کی پڑھائی کیجیے۔ جی یقیناً آپ نے اپنے اس اقتباس کی پڑھائی کر لی ہوگی۔ اب آپ ایک سرگرمی سر انجام دیں گے۔ اس سرگرمی کو ابھی آپ اپنی کاپیوں پر یا اپنی ڈائریز پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ گھر جا کے کریں گے کہ والدین کے ساتھ آپ نے مسجد جانا ہے اور نماز جمعہ کا خطبہ سننا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس دن یہ سبق پڑھ رہے ہیں اس دن جمعے کا دن نہ ہو، جمعہ نہ ہو، آپ نے نماز جمعہ والدین کے ساتھ، یہ خاص طور پر لڑکوں نے سرگرمی کو کرنا ہے۔ لڑکیاں اس کو ایسے کر سکتی ہیں کہ وہ اس دن یا اس سے ایک دو دن قبل اپنے بڑے بھائی یا ابو سے کہیں کہ وہ خطبے میں جو الفاظ سن کے، جو بات سن کے، وہ آپ کو بتائیں اور آپ اس کے اہم نکات خود اپنے پاس لکھیں گے۔ آپ نے اس کے اہم نکات اپنے پاس نوٹ کرنے اور جماعت کو بتانے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ یہ انفرادی سرگرمی ہے جس کو آپ نے سر انجام دینا ہے۔ ہو سکتا ہے آج جمعرات ہو اور آپ کل اس کو سر انجام دیں، یا ہو سکتا ہے کہ جمعے والے دن آپ یہ کر رہے ہو، تو اس کو اپنی مناسبت سے اس انفرادی سرگرمی کو آپ نے سر انجام دینا ہے۔ آپ کی گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 4 کے گروہ میں تقسیم ہونا ہے۔ 4 کا گروہ بنائے، ایک گروہ کا لیڈر ہوگا، رہنما ہوگا۔ سبق جو ہم نے اب تک پڑھا ہے اس میں سے جتنے سوال اس رہنما کی، اس لیڈر کی مہارت یا ذہانت پر منحصر ہے کہ جو سوالات ہم نے آج سبق میں جن کے جوابات پڑھے یا جو آج کی متن سے متعلق ہیں، وہ سوال آپ سے پوچھے گا اور آپ نے ان کو زبانی جواب دینے، ٹھیک ہے؟ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس گروہی سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی یقیناً آپ نے سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی۔ ہم اپنی مشق کو کریں گے ابھی، اور مشق میں ہے سوال نمبر 6 کہ درج ذیل پیراگراف 1 منٹ میں پڑھیں اور بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن باتوں کا حکم دیا اور کن کن کاموں سے منع فرمایا۔ چونکہ آپ نے آج کثیر الاستعمال الفاظ کو بار بار پڑھنا ہے، تو اسی ذیل میں آپ مشق کے اس حصے کو بھی ابھی جماعت میں کریں گے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ابھی اس کو جماعت میں کر سکتے ہیں تو ابھی کیجئے، ورنہ اس کو آپ اپنے گھر کے کام میں شامل کر لیں۔ ورک شیٹ آپ کی کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ پیارے بچوں، گھر کے کام میں ہے سبق کو پڑھے، نیچے دیے گئے جملوں میں خالی جگہوں کو پر کریں۔ اس میں آپ نے خالی جگہ پر کا جو سوال ہے اس کو گھر سے کر کے لانا ہے اپنی کتاب پر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوگا گھر کا کام۔ اور آج آپ نے اس طرح سے کثیر الاستعمال الفاظ کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا سیکھا اور ممکنہ متن سے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا سیکھا۔ پیارے بچوں، کل ہم اپنے تیسرے سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔